شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے مستقل 2 ہفتے سے سیدنا حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام سے متعلق امتحانات، آپ کی آزمائشیں پہ در پہ بیانات ہو رہے ہیں۔ آج سیدنا حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کا تیسرا امتحان اور تیسری آزمائش ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انتہائی بڑھاپے کے عمر میں پہنچے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، خواہش ہے، تمنا ہے اور دل میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ عمر بھی کافی بت چکی ہے، آخری عمر کاٹ رہے ہیں اور اس حالت میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اولاد دینے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے کہ جسے چاہے اولاد دے دے، جسے چاہے لڑکا دے دے، جسے چاہے لڑکی دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے۔ پیغمبر ہے، برگزیدہ شخصیات میں سے ہے۔ جب باری آئی ہے اولاد کی، بیٹے کی، تو دعا کسی اور سے نہیں، کسی اور در پر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ دعا مانگ رہے ہیں رب العالمین سے کہ میری خواہش یہ ہے، میرا تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میرا بھی ایک لفظ جگر ہو، میرا بھی ایک نور نظر ہو جو میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان بنے۔ چنانچہ پھر انہیں بیٹا ملتا ہے جس کا نام سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ جب بچہ چھوٹا ہے اور بیوی سیدہ حاجرہ علیہ السلام بھی آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کے یہاں سے آواز آتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے اور آزمائشیں شروع ہو جاتی ہے کہ تو نے 2 امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو، اب تیسرا امتحان کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر کے اور اس چھوٹے بچے کو لے کر کے آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیے نہ کہیں پانی کا بھی بندوبست ہو، نہ وہاں دور دور تک کوئی کھانے کی چیز بھی نہ ہو، نہ وہاں کوئی انسان بستے ہو۔ ایسی جگہ پر آپ کو اپنی اولاد کو بھی لے جانا ہے اور اپنی بیوی کو بھی وہاں پر لے جانا ہے۔ یہ امتحان کوئی آسان امتحان نہیں ہے اور اس امتحان کے اندر کامیابی ہر ایک کے بس میں بھی نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار کا حکم سنتے ہی چنانچہ اونٹ میں اپنی پیاری بیوی سیدہ حاجرہ کو بٹھاتے ہیں اور سیدہ حاجرہ اپنے گود میں چھوٹا معصوم بچہ کو لے کر کے چنانچہ روانہ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ سفر کرتے کرتے جب وہ جگہ آ جاتی ہے، جب وہ مقام آ جاتا ہے، جب وہ منزل آ جاتی ہے جہاں پر جانے کے لیے
شاید کہ یہ کہیں کسی کام سے جا رہے ہو، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے ہیں اور وہ ایک دور دراز کے سفر کے لیے نکل گئے ہیں، چنانچہ وہ دوڑتی ہے، دوڑتے دوڑتے وہ جاتی ہے اور آگے جا کر کے راستہ روک دیتی ہے۔ اے میرے خاوند، اے میرا شوہر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی درند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ یہاں کوئی سایہ ہے، نہ یہاں کوئی بادل ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ یہاں پر رہنے کا کوئی مکان ہے، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سنسان وادی ہے، یہ چکیل میدان ہے، یہ ایسی وادی ہے جہاں پر انسان کے رہنا مشکل در مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایسی جگہ ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، اللہ کا جو نمائندہ جو ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم کے اجازت کے بغیر وہ بولتا نہیں ہے، وہ کلام نہیں کرتا ہے، وہ بیوی سے بھی بات نہیں کرتا ہے بغیر رب کی اجازت، بغیر منشا اللہ کا نہ ہو تو کوئی پیغمبر بولتا نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ بیوی ہاجرہ بار بار عرض کر رہی ہے، شاید کہ لگتا یہ ہے کہ مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے، مجھ سے کچھ جرم ہوا ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں، خدا کے واسطے معاف کر دیجیے، اور میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں جوڑ کر میں تمنا کر رہا ہوں، اگر آپ میرے کسی کام سے ناراض ہیں تو خدا کے واسطے معاف کر دیجیے، اور آپ ذرا بتائیے تو ذرا صحیح آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن سیدنا حضرت ابراہیم کچھ بولتے نہیں ہیں، خاموش ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، چنانچہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور پھر وہ یہاں تک کہ وہ بولتی ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے میرا خیال نہیں کیا، کوئی بات نہیں، کم از کم یہ جو گود میں جو میرا معصوم جو بیٹا ہے، آپ کی بڑی تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد یہ جو بچہ جو ملا ہے، کم از کم اس کا تو خیال کر لیجئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس بچے کا خیال کر لیجئے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ بھی بات نہیں بولتے ہیں، دامن خلیل کو پکڑی ہوئی ہے، دامن کو پکڑی ہوئی ہے، پلہ کو پکڑی ہوئی ہے، اور وہ پوچھ رہی ہے، لیکن کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ اگر آج کل کے اگر کوئی عورت ہوتی، کوئی آج کل کی بیوی ہوتی تو وہ فوراً چاہتی، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میں اپنے باپ کا گھر جا رہی ہوں، میں بھائی کے گھر جا رہی ہوں، میں تھانہ جا رہی ہوں، میں پولیس کے پاس جا رہی ہوں، لیکن وہ بھی تو پیغمبر کی بیوی ہے، وہ وہیں پر کھڑی ہے اور سارا کچھ وہ بیان کر رہی ہے، لیکن جب دیکھا کچھ بولنے والے نہیں ہیں، وہ سمجھ گئی، وہ سمجھدار تھی، وہ پیغمبر کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی شاید کہ پروردگار عالم کا یہی حکم ہے، یہی پروردگار عالم نے ہمیں کہا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم سب سے اشارہ کرتے ہیں، ہاں ہاں میں رب نے مجھے یہی اجازت دی ہے۔ چنانچہ دامن خلیل کو چھوڑ دیتی ہے، دامن کو چھوڑتی ہے اور پلہ کو چھوڑ دیتی ہے، اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ جس خدا نے آپ کو آتش نمرود میں حفاظت کیا تھا، وہی رب مجھے جو ہے یہاں پر اس وادی میں حفاظت کرے گا۔ چنانچہ پھر سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کی بیوی اور یہ چھوٹا معصوم بچہ سیدنا حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام دونوں ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر کچھ کھجوریں تھی اور کچھ پانی پینے کے لیے کچھ پانی کے چیزیں تھی، لیکن جب پانی بھی ختم ہو گیا اور جب کھانے کی چیزیں کھجوریں بھی ختم ہو گئی ہے اور دور دراز تک کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بالکل سنسان وادی ہے، پھر کیا کرے؟ چنانچہ جب وہ دیکھتی یہ ہے کہ کھانے کی چیز ختم ہو گئی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ چنانچہ کبھی وہ بچے کو دیکھتی ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے، پھر جب اس سے رہا نہیں گیا ہے پھر وہ دوڑ لگاتی ہے۔ وہاں ایک پہاڑ ہے، صفا اور مروہ دونوں پہاڑ کے درمیان، کبھی وہ اس پہاڑ پہ جا رہی ہے، شاید کہ کچھ پانی کے آثار نظر آ جائے، کبھی وہ اس پہاڑ کی طرف آ رہی ہے، کبھی صفا کی طرف جاتی ہے، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ دوڑ رہی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔
ہے، کبھی اسم سے جاتی ہے، جب وہ کچھ دور جاتی ہے اور بچہ دکھائی نہیں دیتا ہے پھر دوڑ کر کے اپنے بچے کے پاس آتی ہے، پھر وہاں سے پھر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، اس طریقے سے وہ 7 چکر لگاتی ہے جسے صفا اور مروہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا یہ مروہ یہ رب کی نشانی میں سے ہے، یہ رب کی نشانی میں سے ہے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ چنانچہ پھر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اپنے پاؤں کی ایڑی وہ رگڑ رہے ہیں، حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور پر کو مارتے ہیں، اب جس کے نتیجے میں زمزم نکلتا ہے۔ اب وہ زمزم اتنا بہتا ہے کہ وہ پورا آج پوری دنیا وہ جہاں جاتی ہے اور جا کر کے اس پانی کو لاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس پانی کا ذریعہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی برکت سے یہ پانی ملا ہے، اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے یہ پانی ملا ہے۔ آج صدیاں گزر گئی ہے، زمانہ بیت گیا ہے، لیکن اس پانی کے اندر نہ کوئی خرابی نہیں ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ رنگ بدلا ہے، نہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لا علاج بیماری ہو، لا علاج بیمار ہو، ڈاکٹروں نے علاج یہ بول دیا ہو تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، اور ایسا شخص کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ گیا اور عجوہ کھجور استعمال کیا ہے اور زمزم پیا ہے، رب نے اسے شفا دے دیا ہے۔ یہ زمزم وہی زمزم ہے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پاؤں کے رگڑنے سے اور حضرت جبرائیل کے پر کے مارنے کی وجہ سے وہ چشمہ جو نکلا تھا۔ پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی پروردگار عالم، اور اس جگہ کو آج ہم اور آپ مکہ المکرمہ کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ہر جگہ سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جب شروع میں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر بسانے والے اس شہر کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے بیٹے ہیں۔ یہ وہی آج مکہ المکرمہ ہے جس کو ہم اور آپ تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے ہے، اور دعا مانگی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدة من الناس، پروردگار عالم لوگوں کی دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیجیے، لوگوں کا دل مکہ کی طرف مائل کر دیجیے، ساری دنیا کا دل اس کے طرف مائل ہے، اور کوئی پھل کائنات کے اندر کہیں ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، آپ کو وہ پھل وہ رزق آپ کو مکہ المکرمہ میں وہاں ملے گا۔ یہ دعا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی ہے تو ایک بیٹا اسماعیل ملا ہے جو زمزم والا ہے، ایک دعا مانگی ہے کہ جو ملا ہے ہمارے عذاب کی آقائے نامدار مدنی تاجدار مکین گنبد خضرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی دعا کے ذریعے سے ملے ہیں۔ تو ایک پیغمبر زمزم والا ہے اور ایک پیغمبر کوثر والا ہے، یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا سے ملا ہے۔ یہ کوئی امتحان آسان نہیں تھا، یہ کوئی اور وہ صفا اور مروہ رب کو اتنا پسند آیا ہے۔ آج کائنات کے اندر چاہے کوئی بھی موسیٰ کلیم اللہ ہو تب یا عیسیٰ روح اللہ ہو تب، کوئی بھی پیغمبر ہو، پیغمبر کے بعد صحابہ کوئی بھی ہو، چاہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا فاروق اعظم ہو یا عثمان غنی ہو یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہو، کوئی بھی پیغمبر ہو اور کوئی بھی صحابہ ہو، صحابہ کے بعد ولی، چاہے وہ کوئی بھی ولی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی ہستی ہو، جب تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی نہیں کرے گا وہ نہیں چلے گا، سیدہ حاجرہ کی طرز کے مطابق وہ نہیں دوڑے گا، اس کا حج نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو حاجی دنیا نہیں کہہ سکتی ہے، رب سے حاجی کہلانے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ رب کو یہ ادا بہت پسند آئی ہے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اس کو نشانیاں بنا دی گئی ہے کہ جب ہی آپ کا حج مکمل ہوگا، جب آپ صفا سے مروہ سے صفا کے درمیان سعی کریں گے، دوڑیں گے، یہ وہی انہی کی یادگار ہے، سیدہ حاجرہ کی یادگار ہے۔
عظمت تھی، جو محبت تھی، اس رب کو عطا اتنا پسند آیا ہے کہ پوری دنیا کے لیے اس کو نشانیاں بنا دی گئی ہے۔ یہ تیسرا امتحان تھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس امتحان میں بھی مکمل اترے ہیں۔ چوتھا امتحان یہ ہے کہ بیٹے کی ذبح کرنے کی باری آتی ہے، یہ وہ اگلے ہفتہ بیان ہوگا۔ اب جو ہے چند مسائل میں قربانی کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر ساتھ ایک جانور میں اگر وہ بڑا جانور ہو، گائے یا اونٹ ہے یا اسی طریقے سے بھینس ہے، اور اس کے ہم شکل جو ہے اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اونٹ ہے تو 7 آدمی کی گنجائش ہے، 7 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، دوسرے لوگوں کی، کہ 9 لوگ اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اونٹ ہو تب، گائے ہو تب، بھینس ہو تب، ہر ایک کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ حصے دار ہیں ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے تمام لوگوں کی نیت اچھی ہونی چاہیے، عبادت کی نیت ہونی چاہیے۔ گوشت کھانے کی نیت اگر کسی ایک کی ہوگی تو تمام 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ کسی ایک کی نیت کے اندر بھی اگر فطور آ گیا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے گوشت کھانے کی ہے یا گوشت بیچنے کی ہے، تو اس کی قربانی نہیں بلکہ تمام لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہے، ایک آدمی 6 آدمی قربانی کی نیت سے شریک ہوتے ہیں، ایک آدمی عقیقہ کے نیت سے شریک ہوتا ہے، یعنی 6 حصہ قربانی کا ہے، ایک حصہ عقیقہ کا ہے۔ لڑکی پیدا ہوا ہے وہ 1 حصہ لے رہا ہے، یا لڑکا پیدا ہوا ہے وہ 2 حصہ لے رہا ہے، تو گویا کہ 7 حصہ یا 5 حصہ قربانی کی ہے، 2 حصہ یا 1 حصہ عقیقہ کی ہے۔ تو کیا اس طریقے سے کرنا اور شریک ہونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے شریک ہونا جائز اور درست ہے۔ اگر ایک آدمی عقیقہ کی نیت سے اور 6 آدمی قربانی کی نیت سے حصہ لیتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں، تو جائز اور یہ درست ہے۔ تیسرا مسئلہ بڑے جانور ہے، بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہے، 6 آدمی قربانی کی نیت کا ارادہ ہے اور ایک آدمی کا نظر کی اس کی نیت ہے، نظر کی قربانی۔ نظر کا مطلب یہ ہے کسی نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں بیٹا اگر اقدام میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے نام سے 1 حصہ دوں گا قربانی کا۔ یہ اس طریقے سے منت مانتا ہے یا مانتی ہے، یا میں بیماری سے ٹھیک ہو گیا ہوں تو میں قربانی کروں گی، اس طریقے سے کوئی نیت کرتا ہے، اس کو نظر کرتے ہیں۔ تو 6 آدمی قربانی کی نیت سے اور ایک آدمی نظر کی نیت سے شریک ہوتا ہے، جائز اور درست ہے، لیکن اس کا حصہ توڑ کر کے الگ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور جس نے نظر مانی ہے نہ وہ خود اس گوشت کو کھا سکتا ہے نہ مالدار آدمی کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ نظر کا جو گوشت ہے وہ غریبوں کا حق ہے۔ شریک ہو سکتا ہے لیکن اس گوشت کو نہ وہ خود استعمال کر سکتا ہے نہ کسی مالدار کو کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کا حصہ توڑ کر کے الگ کر دیا جائے۔ یہ شرکت کے متعلق چوتھا مسئلہ شرکت سے متعلق یہ ہے کہ 7 آدمی کسی بڑے جانور میں شریک ہے، 6 آدمی مسلمان ہے، 7واں آدمی قادیانی ہے یا 7واں آدمی شیعہ ہے یا 7واں آدمی غیر مسلم ہے، تو کسی کی بھی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ سب ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ہر ایک کا عقیدہ درست اور بہتر ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی ایک کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع اور ختم اور ہلاکت اور برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جہاں پر قربانی کر رہے ہیں وہاں پر شریک لوگ جو ہے۔ اور چوتھا مسئلہ شرکت سے متعلق یہ ہے 6 آدمی کا مال حلال ہے، 7واں آدمی کا مال حرام ہے، وہ بینک میں کام کرتا ہے اور اس کا پورا کا پورا آمدنی حرام ہے یا اکثر اس کا مال حرام ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنے مالوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ شریک ہو گیا تو سب کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 5واں مسئلہ یہ ہے شرکت سے متعلق یہ ہے کہ کسی بڑے جانور میں 7 آدمی
میں شریک ہے اور قربانی سے پہلے ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر دو صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے ورثہ جو ہے تمام کے تمام بالغ ہے، عاقل ہے، عقل مند ہے اور سب کے سب اجازت دے دے تو سب کی قربانی درست اور جائز ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایک منع کر دے تو پھر جو ہے وہ اپنا حصہ الگ کر لے اور اس میں کسی اور کو چاہے تو شامل کر لے، اس طریقے سے درست اور جائز ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ اور ہے قربانی کے سلسلے میں، لوگ بہت سارے لوگ یہ ہے بہت اعلیٰ اور عمدہ درجے کا جو جانور خریدتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں دکھلاوا کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، تو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ آپ کے ذمے سے قربانی جو واجب ہے وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو ثواب ہے، جو اصل جو عبادت ہے، وہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کے اندر مقصد اخلاص اور للہیت کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے جانور کو کس مقصد سے لیے ہیں، اس ریاکاری کے بجائے انسان اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کوئی آدمی سستی کی بنا پر کہ قیمت سستی پڑے بجائے یہاں قربانی کرنے کے کہیں اور قربانی کرتا ہے، اس کی جائز ہے، درست ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا چاہیے مالی عبادات میں جتنا پیسہ آپ کا لگے گا اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، تو اس لیے یہ تو جائز ہے، آپ کہیں بھی قربانی کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ اعلیٰ درجے کا جانور لے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پورے ایک شخص پر 10 سال سے قربانی واجب تھی، اس نے قربانی نہیں کی ہے، اب اسے ہوش آیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بات ہے کہ 10 سال کی جانور کی قیمت، یعنی 1 سال کے ایک جانور جو ہے متوسط درجے کا بکرا یا بکری متوسط درمیانی درجے کا جو ہے خرید کر کے یا پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یعنی اگر 10 سال آپ نے قربانی نہیں کی ہے تو 10 بکرا یا 10 بکری متوسط درجے کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے، اس سے آپ جو ہے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی جو ہے ایسا نہیں کیا ہے، آپ کے ذمہ واجب ہوگا، اور واجب کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا، جب میں نے پچھلے بار بھی کہا تھا من کان لہ سعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ قربانی واجب ہے پھر بھی قربانی ادا نہ کرے تو وہ کس منہ سے عیدگاہ جائے گا، وہ کس منہ سے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ اس لیے قربانی کا تعلق جو ہے وہ صاحب نصاب سے ہے، لیکن اس کا اگر تعلق اگر دیکھا جائے تو وہ پروردگار عالم سے محبت، سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ قربانی واجب ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی میں، جس کی قیمت 42 یا 43 ہزار ہے، لیکن آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری زندگی اتنی قیمت نہیں کی آپ پر، لیکن آپ نے تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، پیارے آقا نے ایک اونٹ نہیں بلکہ کئی اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، آپ نے 10 سال آپ نے قیام فرمایا ہے، 10 سال آپ نے قربانی کی ہے۔ پیغمبر پر شریعت کی روح سے واجب نہیں تھی قربانی، کیونکہ اللہ کے نبی کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی آپ قربانی دیتے تھے۔ اس لیے جو ہے جن کو بڑھ کرنا چاہیے اور جس کے پاس وسعت ہو وہ بڑھ چڑھ کر کے اپنا حصہ لینا چاہیے اپنے طرف سے، اور ایک حصہ کم از کم سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور حصہ لینا چاہیے۔ یہ چند مسائل ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 1 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، آج چاند دکھ گیا ہے، کل آج 1 تاریخ ہے، بروز اتوار کو عید الاضحیٰ ہوگا، اس لیے آج جو ہے عید الاضحیٰ کی جو ہے نماز کب ہوگی اس سلسلے میں بات چیت ہوگی، تو ذمہ دار حضرات جو ہوں گے وہ بیٹھیں گے اور مشورہ کر لیں گے، آئندہ جمعہ کو اعلان کر دیا جائے گا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔